السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری مرکب کی آخری یعنی کلاس ہے، مرکب ناقص کی آخری کلاس ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہم نے پڑھائیں۔ ایک قسم جو ہے باقی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ چلتے پھرتے بتانے والی ہے، اتنی وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو وہ اگنور کر دیں گے۔ عام طور پہ 4 ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی مرکب ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ وہ چلتے پھرتے جیسے ہم نے۔ تو آج جو ہماری مرکب ہے، مرکب اشاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ مفرد بن کے مرکب بنتا ہے، اور مرکب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مرکب ناقص ہوتا ہے کہ جس سے بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے، اور ایک بات یہ ہوتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی۔ تو ادھوری جس کی بات رہ جاتی ہے، مرکب ناقص، اس کی ہم نے 4 قسمیں پڑھنی تھی، جس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا مرکب توصیفی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک اسم جو ہوتا تھا، ایک اسم کا حرف، اسم کا لفظ، اسم کا کلمہ جو ہوتا تھا، وہ اس کی دوسرا کلمہ جو ہے وہ تعریف بیان کرتا تھا۔ تو اس کی شرط یہ تھی کہ وہ چاروں پہلو سے، جو ہمارے 4 پہلو تھے، کسی کو یاد ہے 4 پہلو ہمارے کون کون سے؟ جنس، عدد، اعراب، اور ہیں ہیں وسعت۔ وسعت بہت اہم چیز ہے، وسعت کو وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 تھی، چاروں پہلو میں ایک جیسے ہوتے تھے۔ چاروں پہلو میں اگر یہ مذکر ہے تو تعریف بھی مذکر ہوگی، مؤنث ہے تو مؤنث کی ہوگی، ایک ہے واحد ہے تب یہ ہوگی، یعنی کہ اس طرح کر کے۔ اور معرفہ ہے تو معرفہ ہوگی، نکرہ ہے تو نرکہ ہوگی۔ یہ وسعت کا یہ تھا کہ معرفہ نکرہ، وسعت سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ معرفہ نکرہ۔ تو ہمیں جملہ جو ہے، یعنی وہ اسم کہیں بھی لکھا ہو اور تعریف کی ہو، ہم اسے پہچان لیتے تھے۔ اس لیے پہچان لیتے تھے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کے عین مطابق ہوتا تھا۔ وہ مذکر ہے تو مذکر ہے، زیر لگ گئی اس میں زیر لگ گئی تو اس میں بھی زیر لگ جاتی تھی۔ اس میں پیش ہے تو یعنی رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں چلا جاتا ہے۔ یہ نصب میں ہے تو ایک تھا موصوف اور دوسرا تھا، ایک تھا توصیف اور دوسرا تھا صفت، مرکب توصیفی۔ پھر ہم نے پڑھا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی جو تھا اس کے 2 پہلو تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، 2 پہلو تھے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ یعنی ایک چیز جو ہے دوسرے کے قبضے میں جاری ہے، یا اس سے تعلق قائم ہو رہا، اس سے نسبت قائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تھی مضاف اور مضاف الیہ۔ اس کی بھی جو ایک جو کیا کہنا چاہیے ترکیب جو تھی وہ یہ تھی کہ مضاف میں نہ تو نکرہ کی طرح 2 پیش آئے گا، نہ معرفہ کی طرح اس میں لگے گا، الف لام لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اعراب جو ہے ہلکی ہوگی۔ تو اس کی ایک شرط یہ تھی، کس کی؟ مضاف کی۔ مضاف علیہ کی شرط یہ تھی کہ
کوئی اور شرط نہیں، صرف ایک شرط تھی کہ یہ اسم جو ہے مجرور ہوگا. مجرور اس کو کہتے ہیں، جر والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، نصب والے اسم کو منصوب کہتے ہیں، رفع والے اسم کو مرفوع کہتے ہیں. اس لیے جب میں منصوب یا مجرور اسم کہوں تو اس کا مطلب جر والا اسم. تو اس کی ایک ہی شرط تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ جو ہے اس میں ال بھی لگے گا، دوسری ساری چیزیں لگیں، ایک ہی شرط تھی مجرور ہوگا. دوسری اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ رفع کے جو حرف ہیں، رفع کے جو ڈکشنری میں آپ دیکھتے ہیں اس میں رفع کے لفظ لکھے ہوتے ہیں، یعنی دو پیش یا پیش والا. تو اس کی جو وجوہات ہیں، جو جر میں جانے کی وجوہات دو ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حرف جر، یہاں لکھا ہے حرف جر ہے، یہ آتا ہے یا مضاف علیہ ہوگا، بس دو ہے. جب بھی ہوگا وہ وجہ یہ ہوگی کہ مضاف علیہ جو ہو گیا اس لیے، یا پھر اس سے پہلے من علا، یہ سب جو آپ نے یاد کی میں اور پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریکٹس کر لیں گے. تو یہ دو وجہ تھی. تو ہم نے مرکب اضافی کا ہمیں یہ فارمولہ پتہ چل گیا. اس ساخت میں جب بھی آئے گا مرکب اضافی میں کہ تنوین نہیں ہے، ال نہیں ہے، لیکن مضاف ہے، مضاف میں یہ ہے کہ وہ دو پیش کا ایک پیش کیا ہے، ہلکی اعراب ہے. دو پیش بھاری ہوتی ہے، ایک پیش ہے تو ہلکی اعراب ہے. تو یہ اس سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ مضاف ہے. مضاف کا مطلب یہ اس کا تعلق کسی سے ہو رہا ہے. جب اس کا تعلق کسی سے ہو رہا ہے تو اگلا حرف مضاف علیہ، یعنی یہ جس کی طرف ہو رہا ہے اس کے علیہ بنے، طرف علیہ ہی اس کی طرف، تو وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. تو ایک حال کی جیسے اللہ کی کتاب ہے، تو ہماری زبان میں تو ہوتا ہے کہ پہلے مضاف علیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، لیکن عربی میں مضاف پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد جس طرح اس کا رخ کیا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے. تو اللہ کی کتاب، تو کتاب بعد میں آیا، لیکن عربی میں پہلے لکھیں گے تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، ہم نے دوسرا آپ نے کیا پڑھا تھا پھر، مرکب کون سا، مرکب جاری. مرکب جاری پڑھا تھا، اس میں یہ تمام جو مرکب جار کے جو جب بھی حروف آئیں گے تو وہ اگلے اسم کو وہ کسی بھی اس میں ہو، رفع میں ہو، جر ہو، نصب میں ہو، اس کو جر میں لے آئیں گے اس ان حرف کی وجہ سے. دو وجہ تھی، ایک تو مرکب مضاف علیہ میں اور ایک یہ. تو ہم نے مرکب جاری پڑھی، اس میں یہ تمام ہم نے اس کو کور کیا. آج ہم الحمدللہ پڑھیں گے مرکب اشاری. نام سے پتہ ہے اشارہ پوائنٹنگ آؤٹ کسی کو کرنا، یہ کہ یہ وہ ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے کہ قریب کے لیے یہ کہتے ہیں، دور کے لیے وہ کہتے ہیں. اور لیکن ہمارے ہاں عورت کے لیے بھی یہ کہیں گے اور مرد کے لیے بھی وہ کہیں گے، عورت کے لیے بھی وہ کہیں گے، مرد کے لیے وہ کہیں گے. لیکن عربی زبان میں تھوڑا مختلف ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم پریکٹس کر لیں گے. ہم دائیں ہاتھ سے ایک سے جو کہتے ہیں یہ اور یہ، تو یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے. ایک اور چیز میں بہت اہم بتا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا ہوگا، ہم تثنیہ پڑھیں گے، یعنی کہ مرکب اشارے میں تثنیہ جو ہے پڑھیں گے، لیکن بعض جگہ تثنیہ استعمال ہی نہیں ہوا. جیسے خواتین کے لیے جو ہے تو یہ تانی کا، تین کا، یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، لیکن ہمیں آنا چاہیے اس لیے. جبکہ یہ جو زانکا زینکے میں سے ایک دفعہ آیا، دونوں ایک دفعہ آیا، ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ تر آیا ہے وہ واحد اور جمع، واحد اور جمع، ٹھیک ہے. یہ آیا واحد جو ہے، آپ کو یاد ہوگا جو مرکب اشاری ہے، جب ہم وسعت پڑھ رہے تھے معرفہ اور نکرہ، تو ہم نے کیا پڑھا تھا، معرفہ. ہم نے کہا باقی سب نکرہ ہے، صرف معرفہ پڑھیں گے. معرفہ میں 7 اقسام بھی بتائی تھی ہم نے کہ یہ معرفہ ہوگی. اس میں ضمیر تھا، اسم موصولہ تھا اور اسم اشارہ تھا. تو 7 میں سے ایک یہ اسم اشارہ جو ہے معرفہ ہوگا.
یعنی کوئی بھی اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہے. ایک اور چیز آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں کہ جو واحد اور جمع، واحد اور جمع اس میں مبنی ہوتا ہے. واحد اور جمع جیسے ہاذا، یہ نا رفع میں بھی ہاذا، نصب میں دیکھیے میں نے لکھا آر این جی، تو رفع میں بھی کیا کہتے ہیں ہاذا ہوگا، نصب میں آ جائے گا تب بھی ہاذا رہے گا، جر میں ہوگا تب بھی ہاذا ہے، یعنی یہ مبنی ہے. اسی طرح حاضی کا بھی جب حاضی آئے گا عورت کے لیے حاضی، تو نصب میں رفع میں بھی حاضی، نصب میں بھی حاضی اور جر میں بھی حاضی. اچھا، پھر مسنا کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ مسنا جو غیر منصرف ہوتا ہے، حاضانی وہ دو، حاضینی وہ نصب اور جر میں حاضینی، حاضینی وہ ساؤنڈ وہی رہتی آنے کی دو، رفع والی آنے کی دو، اور عینی کی وہ نصب اور جر کی آواز، اسی لیے حاضینی. ٹھیک ہے ہاں. اور یہ ہاتانی وہی آنے کی ساؤنڈ ہے دو کے لیے رفع والی، اور ہاتینی. اس کو میں زیادہ پریکٹس نہیں کراؤں گا، لیکن یہ بتاؤں گا ضرور کہ اس کے معنی کیا ہے. اس کے معنی بھی ہاضانے وہ دو اور حاضینی کے معنی کہ وہ دو، لیکن یہ نصب اور جر میں ہوگا. یہ ہاتانی جر رفع ہوگا، اور یہ ہاتینی جو ہے وہ نصب اور جر ہوگا. ٹھیک ہے. باقی جو جمع ہاں اولائے، یہ آپ اندازہ کریں کہ جو ہاضا ہے وہ 225 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، 225 مرتبہ. یہ ہاں اولائے 45 مرتبہ، لیکن یہ ہاضانے اور حاضینی 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ استعمال نہیں ہوا ہے تقریباً. اسی طرح دور کا اشارہ جو ہے ذالے کا، ٹھیک ہے، اور ادھر تل کا، ذالے کا تل کا. ذالے کا مانے وہ، تل کا مانے وہ. جب مذکر کی الگ ہے ہمارے لیے ایک سیم ہوتا ہے. ذالے کا وہ، تل کا یہ. اور ضرور پڑھ لیجیے اس کو بھی، زانے کا جو ایک مرتبہ آیا، زانے کا زائنی کا، آنی کا ہوا عینی کا ہوگا، زائنی کا زائنی کا، تانی کا تائنی کا یہ تو استعمال نہیں ہوا ہے. اولائے کا، اولائے کا، اولائے کا، اولائے کا بھی مبنی ہے، چاہے یہ اولائے کا رفع میں ہو تب بھی اولائے کا، نصب میں نصبی حالت میں ہو تب بھی اولائے کا، جری حالت میں ہو تب بھی اولائے کا. اسی طرح اولائے کا عورت کے لیے بھی ہوگا، رفع کی حالت میں اولائے کا، نصب کی حالت میں اولائے کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتانے کے بعد یہ ہے کہ پریکٹس کر لیں تھوڑا سا. ہاضا مانے یہ، اور وہ تختہ کے نہیں کریں گے. ہا اولائی، ہاضا ہا اولائی، حاضی ہا اولائی. پھر سے کریں، اشارہ کر کے کریں. ہاضا ہا اولائی، ہا اولائی کے معنی کیا ہوا؟ یہ سب. حاضی یعنی مونس یہ، اور ہا اولائی. دیکھیں اس میں جو اہمیت حاصل ہے وہ جب ہم دیکھنا ہوگا تو ہم مشار علیہ کو دیکھیں گے. اشارہ ایک حصہ ہوا، یعنی مرکب اشارے کے دو پارٹس ہوئے، ایک اشارہ ایک مشار علیہ. مشار علیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو ہم دیکھیں گے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پہلے اس کو دیکھیں گے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، عام سی بات ہے کہ جس کو دیکھیں گے اگر مرد ہے تو ہم وہ بولیں گے، عورت ہے تو یہ بولیں گے. تو ہم پہلے کس کو دیکھیں گے؟ مشار علیہ کو. مشار علیہ جیسا ہے اسی طرح ہم اس کو اشارہ کریں گے. تو جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں ہاضا، تو اگر یہ مذکر ہے تو ہم ہاضا کہیں گے، اگر یہ چیز سے مونس ہے تو ہم حاضی کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہا اولائی کی مطلب وہ ہوگا، لیکن ہا اولائی کے بعد یہ ہوگا کہ اس کی میں پریکٹس ابھی آپ کو کراؤں گا کہ جب ہا اولائی کہیں گے آپ کا اگلا اسم مذکر ہوگا، یعنی جمع مذکر ہوگا. ہا اولائی جب کہیں گے تو اس کا اگلا اسم جو ہے جمع مذکر ہوگا. جب ادھر کریں گے ہا اولائی
تو जमा मोहन्नस होगा। हमें पता चलेगा हाउलाए ये जो है बहुत सारे मुजक्कर और ये बहुत सारे मोहन्नस। हाउलाए कहने के बाद जो इसम आएगा वो हमें बताएगा कि हाउलाए मुजक्कर है या मोहन्नस है, इशारे के बाद। ठीक है, जैसे हाउलाए का वो तो इसम है, हाउलाए इसका इसम है, लेकिन जब अगला इसम आएगा तो वो मुजक्कर का जमा होगा, यहाँ मुजक्कर का मोहन्नस का जमा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात? अच्छा, तो हाजा हाउलाई हाजही जालिका वो जालिका उलाइका वो सब उलाइका वो सब तिलका वो औरत तिलका वो औरत तिलका वो मोहन्नस कहें तिलका वो मोहन्नस और उलाइका वो सब मोहन्नस। उसमें भी यही होगा कि जालिका जब कहेंगे या उलाइका जब कहेंगे तो एक जैसा होने की वजह से अगला इसम बताएगा कि ये उलाइका मुजक्कर का है या मोहन्नस का है। उसके अगला इसम जो है मुजक्कर या मोहन्नस उस उलाइका को क्लियर करेगा कि उलाइका यहाँ पर मुजक्कर है या मोहन्नस है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम देखते हैं कि वहाँ एक मुसलमान खड़ा है, ये करीब खड़ा है जैसे पर, क्योंकि यहाँ कुर्सी बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि हाजा हाजा अकेले के लिए होता है तो क्या होगा? मुस्लिमुन हाजा मुस्लिमुन, ये दूर होगा तो कहेंगे जालिका मुस्लिमुन, करीब है तो कहेंगे हाजा मुस्लिमुन। ठीक है, दूर के लिए जालिका मुस्लिमुन। क्लियर? जालिका। और जमा होगा तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना है, मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, तो हाउलाए मुस्लिमूना हाउलाए मुस्लिमूना उलाइका मुस्लिमूना उलाइका जमा है, वो सब मुसलमान हैं मुसलमान। ठीक है, अच्छा, हाज़ही मुस्लिमातुन, अब पता चल गया कि जो हाज़ही है ये तो खैर अलग ही है। हाज़ही मुस्लिमातुन यानी वो एक हाज़ही इसका ठीक है, हाज़ा है ये हाज़ही है, तो हाज़ही मुस्लिमातुन वो एक मुस्लिम औरत है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हाउलाई मुस्लिमूना हाउलाए मुस्लिमूना हाउलाए मुस्लिमातुन, एक मैंने मुस्लिमातुन कहा था लेकिन मुस्लिमातुन का उसका अलीफ की वजह से उसको खींच के पढ़ेंगे ताकि मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन में फ़र्क लगे कि जमा और वाहिद के लिए। ठीक है, मैं ऐसे अचानक आपसे पूछ के थोड़ा आपको पक्का कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ यहाँ एक मोमिन बैठा है, ठीक है, तो मैं एक उंगली से इशारा करूँ, क्या कहूँगा मैं? हाजा मोमिनुन हाजही मोमिनातुन मोमिनातुन यानी खींचेंगे नहीं, मोमिनातुन हाजही मोमिनातुन हाउलाए मोमिनीना मोमिनूना मोमिनूना हाउलाए मोमिनूना और हाउलाए मोमिनातुन हाउलाए मोमिनातुन। ठीक है, हाउलाए मोमिनूना मुजक्कर हाउलाए मोमिनातुन, तो इसका जो हाउलाए है ये मुन्नस है इस वक्त यहाँ पर, और यहाँ हाउलाए मोमिनूना ये मुजक्कर। ठीक है, उला जालिका मोमिनूना नहीं, जालिका मोमिनुन जालिका मोमिनुन तिलका मोमिनुन जालिका मोमिनुन, इसमें तो इशारे ही फर्क है। जालिका मोमिनुन तिलका मोमिनातुन जालिका तिलका मोमिनातुन जालिका तिलका उलाइका मोमिनूना
उलाइका और उलाइका मोमिनातुन। वेरी गुड, इस वक्त आप लोगों ने कैसे किया। तो उलाइका मोमिनातुन, हाथ के इशारे से पता चलता है कि किसकी तरफ चेक करो। अच्छा, एक और कर लें आगे। ये एक मौलवी बैठा है यहाँ पर, जैसे ये है, ठीक है। तो हाजा मोल्लिमुन, देखना है हाजा मोल्लिमुन। अच्छा, हाज़िही मोल्लिमातुन, वेरी गुड। हाजा मोल्लिमुन, हाज़िही, अच्छा, हाउलाई, ये सब कौन है? मोल्लिमूना, मोल्लिमूना, हाउलाई। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि वक्त मिलता नहीं किसी को। हाउलाई मोल्लिमूना, और हाउलाई, वेरी गुड, हाउलाई मोल्लिमातुन। थोड़ा सा खींचेंगे, मोल्लिमातुन, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी थोड़ा सा। अच्छा, इसमें कुछ वो भी है, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह ये लिखा होता है, बहुत सी जगह ना उलाइका, जैसे उलाइका कहा या जालिका कहा, उसके माने तर्जुमा ये लिखा, हम भी तो हम पढ़ रहे हैं। आप जालिका माने वो, अभी आपने पढ़ा ना जालिका माने वो, लेकिन आप तर्जुमा देखा ये लिखा हुआ है। तो इससे इससे लोगों को थोड़ा सा वो होती है कि भाई ये है क्या, वो की जगह तर्जुमा गलत हो गया। नहीं, तर्जुमा गलत नहीं हुआ। एक चीज़ याद रखें कि मैं उर्दू को पहले कर देता हूँ। जैसे मैं अपने आप को इज्जत देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा था, और आपको इज्जत यानी तुम्हें इज्जत देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने क्या कहा था, आप जमा है। तो जमा के लिए हम सिंगल का होता है, सिंगल के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। हम तो बहुत बहादुर हैं, हम अकेले यहाँ रखे, हम बहुत बहादुर हैं, वो पीछे कोई भी नहीं आ रखे, हम बहुत बहादुर हैं, ठीक है। तो ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो इज्जत और एजाजी लफ्ज होता है, या जिस पे ताकीद होती है, ताकीद समझते हैं ना, जोर दिया जा रहा है जिस बात पे, उसको लिए करीब के लिए भी दूर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। इज्जत के लिए, इज्जत के लिए क्या है, दूर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज़ालिकल किताबो, ये किताब, ज़ालिकल किताबो लारे बाप। तो ज़ालिकल किताबो जब कह रहे हैं तो किताब को इज्जत दी जाए की वजह से इसका तर्जुमा करें ये किताब। ज़ालिका माने तो वो, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आप अकेले हैं लेकिन आप कह रहा हूँ जमा का सीगा इस्तेमाल करें, इसी तरह दूर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को इज्जत दी जाए, जोर दी जाए, या उसकी ताज़ीम और तकरीम की जाए। तो सूरह बकरा में बहुत मिलता है इस तरह, क्योंकि वो लफ्ज़ आए ऐसे, इसलिए ज़ालिकल ज़ालिकल करके आया, और तिलका भी इसी तरह आया, ठीक है। एक वो है। अब हम ये कहते हैं ज़ालिकल किताबु, इसके माने क्या होगा, किताब ये कुरान है असल में। किताब कौन सी है, खास किताब है। अल किताब जो है असल में हमारी उर्दू में ये किताब कहा जाता है, लेकिन दी बुक है, दी बुक, असल में दी बुक है, ठीक है, ये अहमियत है। तो ये इस किताब के बैकग्राउंड क्या है कि ये कुरान है, ज़ालिकल किताबु, ये कुरान। ईसा ने मरियमा, ईसा ने मरियमा, ज़ालिका ईसा ने मरियमा। अब ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इनके लिए, हाँ। तो मतलब ये वो नहीं, ये कौन है, ईसा इब्न मरियम। क्लियर आपका, समझे, क्लियर हो गई आपको। तिलका जो है, तिलका आयातुल्लाह है, ये आयात को इज्जत देने के लिए तिलका के मानी क्या होगा, ये इस ध्यान में रख लें, तो उसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस रहेगी कि ये इसके माने यहाँ ये होगा और इसके माने वो होगा, ये क्या होगा, ये आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चलेगी ये तो इज्जत का है। आयात जो है जमा है, मुन्नस का, आयात तो मुन्नस है, इसलिए तिलका लगे। तिलका माने ऐसे तो माने वो, तिलका माने वो, लेकिन यहाँ माने होगा तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं,
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تلکا حدود اللہ قرآن میں آئے, تلکا حدود ہے, یہ اللہ کی نہیں حدود ہے. حدود حدود مانے قانون ہے. ہاں باؤنڈنگ میں, حدود سے باہر نہیں جائیں آپ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا پھر اب دوسری چیز ایک اور جو آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں, اور میں جو پچھلے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں دو پیٹرن ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عاقل, ایک کو کہتے ہیں غیر عاقل. عاقل جو ہے وہ ہے انسان, فرشتے اور جن. عاقل کون ہے؟ عاقل انسان, فرشتے اور جن عاقل ہے. غیر عاقل باقی سب غیر عاقل. تو غیر عاقل جمع مکسر کے لیے ہم نے دو پڑھی تھی, جمع سالم اور جمع مکسر. تو غیر عاقل جمع مکسر کے لیے ہم جو اشارہ جو ہے واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں, جمع مکسر غیر عاقل کے لیے, غیر عاقل جمع مکسر کے لیے ہم اشارے کے لیے واحد مؤنث اختیار کرتے ہیں. ٹھیک, ہاں دو پڑھی تھی جو اس کے لیے تو ہم سیم ہے, وہی قانون ہے کہ جو جمع سالم کے لیے وہی قانون کے تمام کے لیے ایک جیسا. ٹھیک ہے نا, اولائکا ہی کہیں گے, ٹھیک ہے, اور ہا اولائی کہیں گے. لیکن یہ کہ جب اب آپ سوچے کہ جمع مکسر غیر عاقل کون سے ہوئی, باپ کے معنی دروازہ ہوتا ہے. ابواب جمع مکسر ہوئی ہے, اس لیے یہ ٹوٹ گئی. باپ میں بے الف بے ساکن باب ہے نا, تو پہلے ہی الف آ گیا, اس کی ساؤنڈ ٹوٹ گئی. تو ہمارا یہ جو تھا, ایک تو دو چیز ہم نے پڑھی. ایک تو تاکید کے لیے جو ہے ہم نے جو تاکید ہو یا کوئی کسی چیز کو اہمیت ہو یا اس کی عزت کی جا رہی ہو, تو دور کا صیغہ بھی قریب کی چیز جو ہے وہ دور کے صیغے استعمال کرتے ہیں دور کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری تیسری چیز ہم نہیں پڑھی عاقل اور غیر عاقل کے لیے, کہ اگر غیر عاقل جیسے ہم نے پڑھا کہ عاقل جو ہے وہ انسان, فرشتے اور جن ہے, تین ہے, باقی سب غیر عاقل. تو غیر عاقل کی جمع مکسر, میں اس لیے جمع مکسر پر زور دے رہا ہوں کہ جمع مکسر, ہر جمع نہیں, جمع سالم نہیں, جمع مکسر. تو اس کے لیے ہم واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لیے, مذکر کے لیے واحد مؤنث استعمال کریں گے. اچھا جیسے یہاں ہے تلکا, تلکل ابوابوں اور حاضی ابواب, یہ قریب ہے اس لیے حاضی ابواب مؤنث کا پہلا صیغہ واحد. حاضی الابواب اور تلکل ابواب, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. دیار کہتے ہیں دروازے کو, اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں, تلکا دیارو اور حاضر دیارو. ٹھیک ہے, ایک چیز یہی ایک اہم چیز تھی جو میں نے بتا دیا آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جو چیز جو لکھا ہے میں صرف آدھا آدھا پوچھوں گا آپ سے, تاکہ حاضہ کتابن, یہ ایک کتاب ہے. ویری گڈ. حاضہ کتابن, یہ کتاب ہے. انزلتا ہو, اس کو اتارو تو خیر اس بات کر. قالو نا حاضانی لا سہرانے, یہ دونوں جادوگر ہیں. حاضانی ساحرانی, ٹھیک ہے. ساحرانی کس کا رفع کا ہوا, حاضانے لا سہرانے, یقیناً یہ لوگ جادوگر ہیں. ہا اولائے احدیہ, یہ سب ہدایت یافتہ ہیں, یہ سب لوگ ہدایت. حاضہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کل مانے کہو, حاضی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. حاضی کی سبیلی, کیا سبیل جو ہے مؤنث ہے, حاضی سبیلی, کہو یہ میرا راستہ ہے. اہدی, اہدی ابنتی ہاتینی, یہ تھوڑا سا میں نے بھی ترجمہ کر رہا تھا تو مجھے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے ترجمہ صحیح نہیں ہوا. احدی
ابنتی، میری بیٹی میں سے ایک، ہاتین ان دونوں بیٹیوں میں، وہ ہو رہا ہم اس کا جو محاورہ کریں گے نا، میری ایک بیٹی ان دونوں میں سے، یہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی وانی پلا کے اٹھ کر کے چلے گئے تو ایک بیٹی آئی ان کی، لے کے گئی کہ میرا والد معاوضہ دینا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی میری یہ دو بیٹی سے ایک کو تم نکاح میں لے لو، کسی ایک کے لیے اشارہ نہیں کیا، ان دونوں میں سے ایک کوئی کو بھی تم پسند کر دو اور اس سے نکاح کر لو، اور 10 سال میرے ساتھ وہ اس کی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، مہر، دین مہر جو ہے وہ یہ، ٹھیک ہے. حاضی ناقتو، حاضی یہ اونٹنی ہے، ناقت اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی. ناقت اللہ کیا ہے، اس میں نہ ال لگا ہے نہ تنوین ہے، ناقتو یہ مضاف ہے اور اگلا مجرور ہے، ناقت اللہ ہے. تو یہ جو کاسٹ ہے، یہ ساخت جو ہے ناقت اللہ ہے، یہ دونوں اس کے درمیان کا کی کے یا را ری را اس کے حساب سے کرتے تعلق پیدا کرنے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں ناقت اللہ ہے، ہم الٹا کریں گے اللہ کی حکم، کیونکہ اردو میں پہلے ہے نا مضاف علیہ آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اس لیے ہم اگر جو محاورہ کریں گے تو ایسے ہوگا مطلب اونٹنی اللہ کی، تو وہ نہیں ہوگا، اللہ کی اونٹنی. لکم مانے آپ لوگوں کے لیے، آیاتن ایک نشانی ہے، فزوروہا تو اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اچھا، ذالے کا معنی کیا تھا، ذالے کا معنی وہ مذکر، ما کننا نبغا یہ وہ ہے جو ہمیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جا رہے تھے نا تو جگہ سے آگے نکل گئے تھے تو اس نے کہا تھا ذالے کا ما کننا نبغا، یہ تو وہی جگہ جو ہمیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے. ذالکما مما علمنی، ایک چیز اور آپ نے بڑے اہم پڑھے، بہت سے لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہے، اور ہمارے عربی زبان میں، کسی زبان میں نہیں ہوتا، عربی زبان میں یہ ہے کہ میں ایک آدمی ہے نا تو میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں کہوں ذالکا، آپ دونوں سے مخاطب ہوں دو آدمی سے تو ذالکما، تو یہ اشارہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے آدمی سے کہہ رہے ہیں. اس کے معنی نہیں ہے ذالکما کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی ہے معنی وہی کہ ذالکما وہ آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں. ذالکم اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری نہیں ہے، ایک ہی یہ لیکن وہ پیچھے جو ذالکما جو کہہ رہا ہوں نا یا ذالکم کہہ رہا ہوں، یہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے لوگ سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہوئی بات عدنان، کلیئر؟ یہ ایک دفعہ اور سمجھ لیں، ذالکا اس کا مطلب ایک آدمی سے کروں ذالکا یا تلکا ناقتن، ٹھیک ہے. تو اب دو آدمی سے کروں تلکما، اور بہت سے کروں تو نہیں تلکا کا اولائے کا ہوتا ہے، تلکا بھی جو ہوتا جمع جو ہے اس کی کیا ہے اولائے کا، ہاں تو ہوگا اولائے کا، اس میں اولائے کا کم الائکم، یعنی کم لگاتے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنے لوگ ہیں. ویسے بھی اولائے کا جمع ہے، اس کا تو وہ نہ کریں وہ تو اچھا ہے، لیکن یہ ان میں خاص طور پہ کہ ایک اور دو کے لیے پتہ چل جاتا ہے یہ کہ کتنے آدمی سے آپ مخاطب ہیں. تو اگر اس طرح مخاطب لوگوں کے اس کی تعداد کو اس ذالکہ میں کچھ کریں گے تو جیسے حاضری جہنم لگے، ایک بندے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم ہے، سب سے کہا جا رہا ہے یہ جہنم. ہاں یہ جو ہے نا اصل میں یہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ جہنم ہے. یہ ایک بندے کے لیے انفارمیشن ہے تو حاضر ہی صحیح ہے، ہاں لیکن اگر یہ سب سے کہا جا رہا ہے تو پھر حاضر ہی نہیں، میں نے صرف یہ جو بولا ہے یہ کما جو ہے بولا ہے، یہ صرف ذالکہ کے لیے بولا ہے، حاضر کے لیے نہیں بولا ہے.
ٹھیک ہے نا, حاضی کے لیے نہیں بولا میں نے, ظالے کے لیے. کہ اصل میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ظالے کا یہ اور ظالکما کیا ہوا. آپ اشارہ تو ایک ہی ہے, وہاں پر چیز ایک کھڑی ہے. میں کہوں ظالکم کتاب, ٹھیک ہے, ظالکم کتاب, ظالکما کتاب, تو ایک ہی چیز ہے وہاں پر. لیکن یہ بتاتا ہے, اور خاص طور پہ دور کے اشارے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کتنے لوگوں سے مخاطب ہیں. اگر یہ آیت کا مفہوم نہ سمجھا ہوتا تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہتے کہ دو اللہ ہیں, ذالکم اللہ کا مطلب دو اللہ. کہاں پر ذالکم اللہ, ذالکم اللہ, یہ جو ہے دو بتایا ہے کہ دو آدمی سے مخاطب ہے. دو ہیں, ہاں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ایک ہے. ہاں, لیکن یہ بالکل یہ بڑی اچھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں ذالکما ہے یہاں, یہ دو آدمی سے مخاطب ہیں. مما علمنی, یہ وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. ربی مانے میرے رب نے, علمنی مانے سکھایا, مجھے سکھایا. مما مانے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب جو ہے ذالکما دو آدمی سے کہہ رہے ہیں, وہ کس نے سکھایا, میرے رب نے سکھایا. یہ ذالکم اللہ ہوں, یعنی کہ دو آدمی سے, یہ بہت سے آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ ربکم وہ تم لوگ کا رب ہے. یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا. نہ بیان کریں تو ادر دین جو قرآنی لینگویج ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذالکا آپ کہہ کے نا, ایک دو آدمی سے بھی ذالکا کہہ دیں, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو اگر بتانا ہو کہ کتنے آدمی سے آپ مخاطب ہیں تو آپ ذالکما دو آدمی سے, ذالکم بہت سارے آدمی سے. ٹھیک ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ تو آپ نے وہ کر لیا. اولئکا مانے یہ بتائیے اولئکا کس کے لیے استعمال ہوا ہے, مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ سب کے لیے نہیں, اولئکا مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے؟ ہدایت جو ہے مذکر ہے. ہاں, ہدایت مذکر ہے. آپ نا وہ چارٹ سے جو مؤنث کا چارٹ تھا اس سے گزارے اس کو ہدن کو, تو وہاں نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ اس کا مطلب مذکر ہے. جیسے کتاب ہمیں وہاں نہیں ملی تھی, اس لیے کتاب مذکر ہے. ہماری زبان میں مؤنث ہے لیکن عربی زبان میں مذکر ہے. ٹھیک ہے, تلکا آیات اللہ, آیات جو ہے اس کو بولتے آیاتن, یہ جمع ہے آیاتن. تو آیات اللہ, یہ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس میں نہ تنوین ہے نہ ال ہے, اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اگلا کنفرم جب کریں گے دیکھیں گے اس میں زیر ہے, تو یہ ہوگا اس میں کا کی کے جو بھی لگانا ہے, اللہ کی آیاتوں کا, اللہ کی یہاں لگے گا, اللہ کی آیاتوں, یہ اللہ کی آیاتیں. ٹھیک ہے, کوئی عوام تو نہیں ہے کسی چیز میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز میں جو بتاتا رہا, یہ ایک بات یاد رکھیے کہ خاص طور پہ مرکب اضافی میں جیسے چاروں صفات جو ہے, چاروں نا اعراب, جنس, وسعت, عدد, یہ چار پہلو تھے نا. چاروں پہلو سے مرکب کا عام طور پہ وہ ایک دوسرے سے میچ کرے گا, ایک دوسرے سے میچ کرے گا. یعنی وسعت میں بھی اگر معرفہ ہے تو معرفہ ہوگا, نکرہ ہے تو نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپس میں دو جو حصے ہوتے ہیں مرکب اضافی کے, دو مرکب اشاری کے, دو مرکب جاری کے, دو جار اور مجرور. ٹھیک ہے, اس کے دو دو حصے ہوتے ہیں. یہ مرکب جتنے بھی ناقص ہیں, مرکب ناقص ہیں, اس میں یہ ہے کہ دونوں سیم سے رہے گا. سوائے مرکب اضافی میں شرطیں زیادہ لگ گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہے تو وہی کہ اگر وہ جو ہے مضاف جب بنتا ہے, مضاف جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, اس لیے اگلا معرفہ مضاف ہوتا ہے, مضاف علیہ جو ہے وہ ال لگا کے ہم کرتے ہیں. کلیئر بات ہے کہ چونکہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے تو اگلا ال سے لگا کے کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یا کسی کتاب. اب نام سے جیسے میں کہوں زاہد کی کتاب, تو زاہد معرفہ ہے. جو 7 قسمیں ہیں نا ہم نے پڑھی ہیں نا, اس میں سے ایک قسم یہ ہے
کہ جتنے نام ہیں وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. سوائے اب وہ ہم جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پتہ نہیں کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید تھوڑی بہت آپ نے جو جواب دیا اس سے مجھے تھوڑی سی ڈھارس بنی ہے. لیکن یہ کہ جتنے ہم نے مرکبات پڑھ لیے اس کی شرط تو یہی تھی کہ جیسا ان کا ایک حصہ ہے ویسے ہی دوسرا حصہ ہوگا، چاروں پہلو میں. صرف اب جو ہے ہم جو پڑھیں گے مرکب تام یعنی مکمل جملہ، اس کا بالکل ایسی اب جو آپ کو پڑھاؤں گا ساری چیزیں آپ کو آسان لگیں گی، اس لیے کہ میں لکھوں گا مرکب توصیفی، اس کی میں وسعت میں صرف چینج کر دوں گا، ایک کا معرفہ کر دوں گا اور دوسرے کو نکرہ کر دوں گا، اور جس کو میں معرفہ کروں گا اس کو مبتدا کہتا ہوں اور اس کو خبر کہتا ہوں. اس کے بھی دو پارٹ ہیں. تو ایک کو وسعت میں معرفہ کر دوں گا اور میں خبر کو نکرہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ مکمل جملہ کہلائے گا. اتنا سا فرق تھا. مرکب ناقص میں نے اس لیے بتایا نہیں تھا کہ یہ آسان جو ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی ہے، اب یہاں پہ لے لیں کہ یہاں پہ آ جائیں ھذا مسلمون، تو اس کے معنی ہوگا یہ ایک آدمی ہے. اگر اس کو ہم نے یہاں جو لکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا وہ کر دیا، یہاں ال ہونا چاہیے تھا، یعنی ھذا المسلمون، ھذا المسلمون، یہ کیونکہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہوگا. لیکن کیونکہ یہ جتنی بھی وہ کی گئی ہے وہ قرآن سے لے کی گئی تو اس میں جملہ مکمل ہے. یہاں بھی قرآن کی اس سے تھوڑا سا وہ لیا گیا تھا، تو اس لیے یہ جملہ ھذا مسلمون کی کیا معنی ہوا؟ یہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے. ھذا ہی مسلماتن، یہ ایک مسلمان عورت ہے. ٹھیک ہے. تو آئندہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مرکب تام پڑھیں گے. اس میں کوئی سوال تو نہیں کرنا آپ کو؟ چلیے بھائی پھر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں.